الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری اس وقت یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، عامر لیاقت حسین کا پرخلوص السلام علیکم۔ آئیے اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام ہے اور آج 19واں روزہ لگ چکا ہے، یعنی صبح سحر سے ہم 19ویں روزے میں داخل ہو جائیں گے۔ دیگر ممالک میں 20واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، بس یہ 2 شبیں اور ہیں اور اس کے بعد مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اور رخصت سے مراد یہ ہے کہ یہ متصل ہے اور جہنم سے نجات کے عشرے کے ساتھ مل جائے گا۔ رحمت اپنے عروج پر رہی، مغفرت اپنے جوبن پر ہے، لیکن ہمیں اپنے گریبانوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے رحمت اور مغفرت کے اس عشرے میں جو عبادات کے تقاضے تھے، جس طرح ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی اور اپنے نہ ہونے سے مراد یہ ہے ناظرین کرام کہ جو ہمارے اندر میں ہوتی ہے، جس کو ہم پھوپھا کہتے ہیں، بڑی طاقت ہے، بڑی جاہ و حشمت ہے، تعلقات ہیں، یہ جو میں ہمارے اندر ہوتی ہے، کیا ہم نے اسے ختم کیا؟ آج 19 رمضان المبارک کی طرف بڑھتے ہوئے ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا اہم عشرہ ہے ناظرین کرام، مغفرت کا عشرہ۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اہل عرفان کئی کتابیں لکھ چکے، بڑے بڑے بزرگ اولیاء کرام، قطب، ابدال ان دنوں میں اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیتے تھے ناظرین کرام۔ دنیا تو ہے نا، دیکھیے آپ، دنیا تو اس مہینے کے بعد بھی ہے، اس مہینے میں بھی ہے، لیکن اللہ سے لو لگانا، اس سے مغفرت طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف عجز و نیاز کے ساتھ اپنے گناہوں کو پیش کر کے اس سے یہ دعا مانگنا کہ اے مالک، تیرے سوا ہم مغفرت مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ تو ہی تو ہمیں دینے والا ہے، تو ہی سب کی مرادیں پوری کرنے والا ہے، جھولیاں بھرنے والا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ ان دنوں میں جہاں پر عبادات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں جنہیں ترک کر دینا بہت ضروری ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں۔ لیکن مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ہم انہی برائیوں کو زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سحر اور افطار کا وقت جب انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے، سحری ختم ہو گئی، وقت ختم ہوا، اب سونے کے لیے لیٹ رہے، لیکن لیٹنے سے پہلے یا جاگ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ میچز ہو رہے ہیں، کرکٹ میچز شروع ہو گئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ساری ہو گئی، چلو تھوڑا بہت 2-4 گھنٹے ہیں، آئیے میچز کھیلتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مطلب یہ تو نہیں، ٹھیک ہے آپ تفریح بھی کریں، بالکل صحیح ہے، میچز بھی کھیلیں، لیکن نہیں، سڑکوں پہ لائٹیں لگ جاتی ہیں، باقاعدہ نائٹ میچز ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد افطار کے وقت جہاں ہوٹلز میں یا مختلف گھروں میں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو اس دوران غیبت کا سلسلہ عروج پر ہوتا ہے، فلاں آیا نہیں آیا، دیکھو ہم نے تو بلایا تھا وہ نہیں آیا، دیکھیے جی یہ تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں، ہم نے تو بڑے پیار سے بلایا تھا، اب آئندہ نہیں بلائیں گے انہیں۔ یہ بس ہم برائیاں شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی آ گیا ہے تو پھر اس کی طرف اشارے کنایوں سے کہہ رہے ہیں یہ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اچھا ان کو بھی بلایا، سنا نہیں ان کے بارے میں کیا؟ یعنی غیبت، چغلی، پیٹھ پیچھے برائی جتنی شدت کے ساتھ ہم اس مہینے میں کرتے ہیں، جبکہ اسی سے سب سے زیادہ روکا گیا ہے۔ ویسے بھی صرف اس مہینے کی بات نہیں، تو ماہ مقدس ہے، یہ تو رمضان المبارک ہے۔ اور پھر مغفرت کا عشرہ، جہاں سوائے مغفرت کے ہمیں
یعنی کچھ طلب کرنے کے لیے وقت کہاں سے آ گیا؟ پھر دنیا داری اپنے عروج پر ہوتی ہے. چلیے دنیا داری بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن دنیا پرستی ہو جاتی ہے. غریب رشتہ داروں سے ملنا درکنار ہو جاتا ہے. وہ بیچارے آتے ہیں. ظاہر ہے میں نے ناظرین کرام جو بھی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے بڑے مشاہدے میں دیکھی ہے بات کہ غریب رشتہ دار آتے ہیں تو بہت سر جھکا کے، بہت چپ چاپ آ کر ان دنوں میں چپ گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کسی کونے میں، کیونکہ پورا سال وہ نہیں آتے. اور جیسے ہی وہ آتے ہیں تو اندر سے بیگم صاحبہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں وہ آ گئی ہیں تمہارے فنا دور کی رشتہ دار، زکوٰۃ کے لیے آئی ہوں گی. ظاہر رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ دو میں، زکوٰۃ کے لیے بیٹھی ہیں. بس تمہیں جتنا بتایا تو اتنی دینا، ان کا تو ہر سال کا آنا جانا لگا ہے. یہ وہ تو سنتی نہیں ہوں گی، لیکن اور کوئی سنتا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو سن رہا ہے. ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی ناظرین کرام. فرمانے لگے کہ میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف و مشغول رہتا ہوں، تو ایک دن میں اپنے گھر جانے کے لیے دفتر سے نکلا. جب میں دفتر سے نکلا تو بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تاکہ بس میں بیٹھ کے اپنے گھر چلا جاؤں. عالم دین ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ویسے تو علماء کرام کے پاس کنوینس کے بڑے وسائل اور تمام ان کے پاس سہولتیں بہم میسر ہیں، لیکن کچھ علماء کرام ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. میں نے بہتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کچھ علماء ایسے ہیں. ایک عالم دین اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے. میں بہت چھوٹا تھا ناظرین کرام، پتہ نہیں انڈیا میں آپ نے ان کا نام سنا ہے، انڈیا کے ناظرین سے مخاطب اس وقت شاید آپ انہیں جانتے ہوں یا نہیں جانتے، لیکن پاکستان میں انہیں سب جانتے ہیں. ان کا نام تھا علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. میری والدہ جب مجلس شورا کی وائس چیئر پرسن تھیں تو وہ بھی مجلس شورا کے رکن تھے پاکستان میں. تو میں بہت چھوٹا تھا، وہ ہمارے گھر آتے تھے. امی کو انہوں نے ہماری بہن بنا رکھا تھا، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب. ان کے بھائی ہیں یہاں پر قاری رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ناظرین کرام کہ وہ میری انگلی پکڑتے تھے، آتے تھے اور اس کے بعد مجھے کہتے تھے کہ میرے ساتھ چلو، سامنے اسٹاپ تک جانا ہے مجھے. اور میں نے خود وہ مجلس شورا کے رکن تھے اس وقت. مجلس شورا کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہونا. تو بس اسٹاپ پہ کھڑے رہتے تھے اور لانڈھی کی بس کر کے وہ پیچھے لٹک کر جاتے تھے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لہذا میں بعض علماء کرام کی اس عاجزی اور انکساری کا میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. تو وہ مجھے عالم دین بتانے لگے کہ جناب میں بس کے انتظار میں کھڑا ہوا. بہرحال بس آئی، میں بس میں بیٹھا. جب میں اندر داخل ہوا بس کے تو کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے میری بزرگی کا خیال فرماتے ہوئے میرے لیے سیٹ خالی کر دی. میں بیٹھ گیا. آگے دو لڑکے بیٹھے ہوئے کسی عالم دین یا کسی بھی مذہبی شخصیت کے بارے میں کچھ بری باتیں کر رہے تھے. کسی مسجد کے شاید وہ امام تھے یا خطیب تھے، ان کا نام لے کر وہ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. فرمانے لگے وہ عالم دین کہ میں نے کچھ دیر تک تو گفتگو سنی، لیکن میں اس سننے میں یعنی سننے کے گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا. لیکن وہ گفتگو کر رہے تھے اور یہ رمضان کا ہی مہینہ. جب وہ کچھ لمحے گزرے تو پھر میں نے انہیں ٹوکنے کے لیے کہا کہ بیٹا آپ کیوں کسی کی برائی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑے صاحب ان میں تو یہ برائیاں ہیں موجود، اس لیے ہم بتا رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت ان سے سوال کیا جس میں سب کچھ چھپا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا کیا بیٹا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہ برائیاں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہم نے، ہمیں کسی نے بتایا ہے. پھر انہوں نے سوال کیا اچھا بیٹا اللہ نے دیکھا ہے کیا؟ بڑا حیرت انگیز سوال تھا ان کے لیے. بچوں نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اللہ نے تو دیکھا ہے. بے شک اللہ نے دیکھا ہے. تو اس پر عالم دین نے جواب دیا کہ بیٹا جس نے دیکھا ہے وہ تو بیان کر نہیں رہا، اور تم نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی بیان کر رہا ہو. کیسا کمال کر رہا ہو.